اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علم، آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں آپ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم نافع میں اضافہ فرمائے، اور علم کہتے ہی میری پیاری بہنوں اس کو ہیں جو آپ کے عمل میں آ جائے، ورنہ وہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے، وہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور علم جو ہے وہ عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر عمل اس کو نہ ملے تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ جی، جیسے کوئی بہت ہی پیارا مہمان ہو نا، جس کا ہم کو بہت انتظار ہو، اور ہم سو جائیں، اور وہ آئے اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور پھر کھٹکھٹائے اور پھر کھٹکھٹائے اور پھر کہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، چلو چلے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ واپس چلا جائے تو آپ اٹھ کے کہ ہاں یہ کیوں چلا گیا، میں تو انتظار کر رہی تھی، میں سوئی کیوں؟ کتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر اتنا پیارا مہمان چلا جائے ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، تو علم بھی جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے کہ اگر عمل کو نہ پائے تو فوراً جو چیزیں پتہ چلتی جاتی ہیں انسان ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں، تو ولو تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ تو وہیں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، واسع بہت زیادہ وسعت والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سمتیں بنائی ہیں، کس نے بنائی ہے یہ کائنات؟ کس نے بنائی ہے سمت؟ ڈائریکشنز کس نے بنائی ہیں؟ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہم اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اس کے علم کے احاطے میں ہیں، اس کی دیکھنے کے احاطے میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جس طرف بھی چہرہ کریں گے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے۔ ایک اس کے پیچھے واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، اور وہ ان کو جیسے رات اندھیری ہوگی اور بہت سخت سردی ہوگی یا جو بھی، تو انہوں نے اپنے اپنے ٹینٹس میں نماز پڑھی، اور وہاں پر جس طرف ڈائریکشن میں نماز پڑھی تھی ادھر پتھر بھی رکھ لیا کہ صبح دیکھیں گے کہ صحیح پڑا گیا۔ پتہ چلا صبح اٹھ کے کہ سب نے الگ الگ ڈائریکشن میں نماز پڑھی ہے، تو ان کو تردد ہوا اس بات پر، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف بھی تم اپنا منہ موڑو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ڈائریکشنز کا مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ دے گا کہ اس کی بجائے اس طرف منہ کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اب آپ دیکھیے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اجازت دی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ موڑ لو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یعنی اس وقت کے لوگوں کو، یہود کو، نصارہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنا چہرہ فوراً موڑ لینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس طرف، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے ہم کو ایک بہت ہی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو فوراً سمعنا و اطعنا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا مالک ہے کہ وہ ہمیں حکم دے، اس کی مرضی ہے۔
اب آپ دیکھیے سجدہ کسی کو بھی واجب نہیں ہے نا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے نا کہ سجدہ کرے کوئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چاہے تعظیمہ نہیں تھا نا، ظاہر عبادت تو نہیں کر سکتے، پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں۔ اب کیا ہوا، آپ نے کیا کہنا تھا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ سمعنا واطعنا، جھک گئے سارے کے سارے فرشتے، جھک گئے، اور جو نہیں جھکا تو وہ شیطان، وہ ادھر موجود تھا، اسے کہنا نا یہ کام میں نہیں کرتا۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، اور اس نے انکار کر دیا۔ ایسا ہی ہوا نا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے جو حکم دے۔ اب آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھنی ہے، وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب نماز کا حکم آ جائے تو فوراً نماز ادا کریں، لیکن جب آپ حج میں جاتے ہیں تو عرفات میں آپ مغرب نہیں پڑھتے، آپ کو حکم ہے کہ چلو جاؤ ادھر مزدلفہ کی طرف جاؤ اور ادھر جا کے دونوں نمازوں کو اکٹھا کرو، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ باقی ساری جگہوں پہ ہم نے وہی وقت، جس وقت نماز ہوگی ہم نے فوراً نماز پڑھنی ہے، لیکن عرفات میں آپ یہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے نا، تو اللہ کے لیے ہی ساری سمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے۔ تو جس طرف بھی ہم چہرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ پاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اس نماز پڑھنے والے کی طرف، اور اس کی سورۃ الفاتحہ جو وہ پڑھتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کدھر؟ اوپر آسمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک غلام لونڈی تھی، اس کو آزاد کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اللہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا اوپر، اور یعنی اس کی تصدیق ہوگی کہ اس کا اللہ پر یقین بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بھی اس کو پتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کرو۔ تو اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے عرش پہ، اور وہ ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری جہتوں کا اور ساری سمتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم جدھر کی طرف بھی منہ کریں گے، ہم اینڈ اپ کدھر کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی کریں گے نا۔ تو ایک تو ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مالک ہی اللہ تعالیٰ ہے ان جہتوں کا، ان سمتوں کا۔ دنیا میں ڈیفرنٹ ملکوں کے ڈیفرنٹ مشارق اور ڈیفرنٹ مغارب ہیں، اور آپ کو قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، آتا ہے نا سورہ رحمان میں، اور فلا اقسم برب المشارق والمغارب سورۃ المعارج میں آتا ہے۔ اچھا پھر اور کس جگہ پہ آتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ہے نا؟ سو اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب جہتوں کا، چاہے ہر ملک کی مشرق فرق ہے، مغرب فرق ہے، آسمان پہ جائیں تو ستاروں کی، اور یعنی پوری کائنات میں ڈائریکشنز موجود ہیں، لیکن وہ سب ڈائریکشنز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجہ ہے نا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا ہی شوق ہے مجھے اس لذت کا کہ آپ کے چہرے کی طرف میں دیکھوں، تو وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہو اور ہم آپ کو دیکھیں۔ یہ تو ہوگا نا کہ ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجہ، سب یہ دعا کرنا شروع کر دیں، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، کہ جنت میں اس سے زیادہ بڑی نعمت کسی کو کوئی لگے گی نہیں کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جنت کی نعمتیں بھی ہیچ لگیں گی، دل کرے گا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مخلوق کے ساتھ جڑے نہیں نا، یعنی احاطہ نہیں نا، جیسے مخلوق کا نا احاطہ ہوتا ہے، مخلوق
کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لمیٹیشنز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس ڈائریکشن میں یا اس ڈائریکشن میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری ڈائریکشن کا احاطہ کیا ہوا ہے. اچھا، اسی آیت سے ایک اور چیز کا رد بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صوفیزم میں ایک چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز میں ہے، اپنی ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر موجود ہے. یہ ایک انتہائی غلط عقیدہ ہے. ذاتی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مخلوق کے بیچ میں نہیں آ سکتا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اگر پتھر اٹھائیں گے تو اس میں بھی اللہ ہے، تو پھر تو بت جو بتوں کو پوجیں وہ تو سچے ہوئے نا، کہ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کی عبادت کریں. غلط ہو گیا کہ نہیں؟ درخت میں، شجر میں، حجر میں سب اللہ تعالیٰ ہے. نہیں، غلط بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات کے ساتھ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی ذاتی طور پر کہ ہم کہیں کہ پتھر میں بھی اللہ ہے اور شجر میں بھی اللہ. نو، علم کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر کیا بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت والا ہے. کس چیز میں وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں وسعت ہے. وہ ہماری نیتیں جانتا ہے. اب دیکھیں بھلے ان سے ڈائریکشن غلط ہو گئی تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا نا، ان کی سچویشن کو جانتا تھا. اس کے علم کی یہ وسعت ہے کہ وہ اندر باہر سب دیکھ سکتا ہے کہ کس نے کتنی محبت سے نماز پڑھی اور کتنا اس کو دکھ لگا کہ اس نے ڈائریکشن مس کر دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وسعت علم کے بیچ میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات میں وسعت ہے. اللہ تعالیٰ کی معافی میں وسعت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ، میرے جیسے بندے سے آپ کہیں کہ مجھے معاف کر دو تو میں 100 دفعہ سوچوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش میں وسعت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وسعت ہے. جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے تو پھر بندہ حیران و پریشان ہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہیں. آج ہی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیں کہ ان کی جنریشنز میں حضرت ابراہیم کی خیر گئی اور آج تک ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت میں، اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھ لیں نا، ان میں وسعت ہی وسعت ہے. بہت وسیع ہے. اور علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ ہمارا پاسٹ بھی جانتا ہے، ہمارا حاضر بھی جانتا ہے، ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خدا نخواستہ خیانتوں کو بھی جانتا ہے. ہلکی سی آنکھ ادھر گئی اور دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ سے حیا آنی چاہیے نا ہم کو. جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، تو ہمیں شرم آنے لگ جائے. ہائے، ہم دماغ میں یہ بات سوچیں ہی نا، ہاں ہم یہ دل میں بات لائیں نا. یہ پریزنٹیبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنے جوگی نہیں ہے. ہاں، جو اچانک خود سے خیال آ جاتا ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جو خیال آپ سوچ کے آپ سوچیں، کسی کی غیبت آپ سوچ رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف باتیں دماغ میں، وہ سیلف ٹاک آپ کی جاری ہے، تو ایک دم رک کے سوچا کریں، ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اس خیال کو جان رہا ہے اور میری کتنی عزت میں کمی ہو اگر میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی بندے کو بھی یہ پتا چلے کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں. تو جی جائے گی کہ میرا رب اس کو جان رہا ہے، تو مجھے تو کتنی شرم آئے، مجھے لوگوں کے سامنے شرم آئے جو کچھ نہیں کر سکتے، جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، جو میرے دل کا حال نہیں جانتے. لیکن یہاں تو میرے رب کا معاملہ ہے کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا خیالات اٹھ رہے ہیں یا میں کیا پلاننگ کر رہی ہوں. تو مجھے کتنی شرم آنی چاہیے. تو جب میری پیاری بہنوں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر غور کرتے ہیں نا، تو ہماری زندگی درست ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں سوچتے ہیں، غلطیاں پلان کرتے ہیں،
اگر ہمارے جیسے ہی کسی بندے کو یہ ساری پلاننگ پتہ چل جائے تو ہمیں کبھی زندگی بھر نہ معاف کرے اور نہ ہمیں کوئی اپنی طرف سے کوئی تحفہ دے، بلکہ نفرت کرنے لگ جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان اور اس کی رحمت کی وسعت دیکھیں کہ ہماری اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو جاننے کے باوجود سزا مؤخر کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ غلط کیا اور اسی وقت اوپر سے کوئی ڈنڈا آیا، کوئی پتھر آیا، اس کا سر پھاڑ کے تو چلا گیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ ہم کتنی غلطیاں ایک دن میں کرتے ہیں، تو کھانے بھی کھاتے ہیں، ہضم بھی کرتے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً پکڑ تو نہیں کرتا نا۔ تو سبحان اللہ کی جاننے کے باوجود حلیم ہے، اپنے غصے کو روک کے رکھتا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرتا جاتا ہے اپنی نالج کے باوجود۔ وہ جو ہے نا بہت ہی پیارا سا تسبیح ہے ان کی، جو حاملین عرش ہیں ان کی تسبیح ہے، سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، کہ اللہ تیری تو بڑی بڑی تعریف ہے، تیری بڑائی کے ساتھ تیرے علم کے سبحانک و بحمدک علی علمک علی حلمک بعد علمک، اللہ تعالیٰ تیرے علم کے اوپر تیری تعریف ہے تیرے جاننے کے باوجود۔ یا تو ہمیں جانتا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور پھر بھی تو اپنے غصے کو روک کے رکھتا ہے۔ ساری تعریف تیرے ہی لیے، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت قدرت ہو کہ کسی کے اوپر ہمارا زور چلتا ہو تو ہم تو اچھے سے بدلہ لے لیں اور غصہ دکھا دیں اور مینشن بھی کر دیں کہ تم یہ سوچ رہی تھی اور تمہیں یہ سزا ملنی چاہیے اور یہ لو تم اپنی سزا۔ لیکن سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اللہ تیرے علم کے اوپر تیری بہت بہت بڑائی ہے، بہت بہت تعریف ہے کہ تو جاننے کے باوجود علم ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، اللہ تیری تو شان ہے تیرے معاف کرنے کے اوپر بعد اس کے کہ تو ہم پہ قدرت رکھتا ہے، تو خوب قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری تو شان ہی نرالی ہے۔ بہت ہی پیاری تسبیح، اگر یاد کر سکے تو یاد کریں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ سب کی سب جہتیں، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جدھر بھی ہم منہ موڑیں گے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجہ کو ہی پائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی باقی صفات بھی، ان کی وسعت ہمیں پتہ چلی ہے آج، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور کہ کس کس چیز کا علم ہے اب ہمیں بھی یہ یعنی کانشیسلی ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہماری زندگی میں بہتری آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری نمازیں قبول کرے۔ اور ویسے ایک اور بات بھی سائیڈ نوٹ کے طور پہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض نماز تھی اس کے لیے ڈائریکشن کا ہونا، یعنی کعبہ کی طرف آپ کی ڈائریکشن کا ہونا لازم ہے، کیونکہ اب تو آپ کے ٹیلی فون کے بیچ میں قبلہ فائنڈرز آ گئے ہیں۔ دیر آر سو مینی ویز ٹو نو۔ اس ٹائم بھی وہ پابندی کیا کرتے تھے، لیکن جو نفل نماز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر بھی پڑھ لیتے تھے، اور ایک دفعہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا، اور پھر سواری اب جس طرف مڑتی جائے گی آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں گے۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے، نفل نماز تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے پابندی کریں کہ آپ نے اس کا قبلہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔